بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائے تو پھر پار کروں۔ اس آدمی نے کہا کیسی بات کرتے ہو؟ مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی بھی دریا پار نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا، جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا رستہ بنانا ہے۔ اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی اور زندگی کے کام اور ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرا دن تمہارے مخالف۔ جو تمہارے حق میں ہو اس دن غرور نہ کرنا، اور جو تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اتنے دور جا کر حاجی بن سکتے ہیں تو ایک دوسرے کے قریب رہ کر انسان کیوں نہیں بن سکتے؟ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے صرف وہی نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں، اپنا تو ہر وہ ہوتا ہے جسے آپ کا احساس اور خیال ہو۔ موت کا خوف ہے لیکن گناہوں پر روک نہیں، جنت میں بھی جانا ہے لیکن نمازوں کا شوق نہیں۔ دنیا کی ڈگریاں دلانے کے لیے ہم اپنے بچوں کو غیر مسلموں کے ملک میں بھی بھیج دیتے ہیں، لیکن افسوس ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے چند قدم پہ فاصلے پر مسجد نہیں بھیجتے۔ جانور جب بھوکا ہو یا خطرے میں ہو تو انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے، لیکن انسان جب پیٹ بھرا اور طاقتور ہو تو انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ کامل نیکی یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ وہ نہ کریں جو آپ اپنے ساتھ کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہم سب انا کی وجہ سے روٹھے رہتے ہیں، ورنہ ہمارے اندر کا انسان تو صلح چاہتا ہے۔ وقت تو وقت پر بدلتا ہے، لیکن انسان تو کسی بھی وقت بدل جاتا ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جنہیں درد کا احساس ہو، ورنہ حال چال تو رستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ ہم سب دکھوں سے گھرے ہوئے ہیں، بس فرق اتنا ہے کسی کو چھپانے کا ہنر نہیں آتا اور کوئی مسکراہٹ کے سہارے سب چھپا لیتا ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبان کو اپنے ذکر سے روک دے۔ زندگی کے حسین لمحات تو واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ یاد آتے ہیں تو پھر ٹوٹ کر یاد آتے ہیں، کچھ لمحے، کچھ لوگ۔ کسی کی جگہ لینا
اور کسی کی کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، لہٰذا اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ کبھی خود کو بھی محسوس کر لیا کریں، کچھ رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ لوگ خود کو کتنا بھی اچھا دکھائیں، ان کے بات کرنے کے طریقے سن کر ان کے اخلاق کا پتہ چل ہی جاتا ہے۔ مرد اگر چاہتا ہے کہ عورت کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ 100 روپے کا نوٹ بہت بڑا لگتا ہے جب مسجد میں دیا جائے، لیکن جب شاپنگ کے لیے استعمال کرنا ہو تو بہت چھوٹا لگتا ہے۔ 2 گھنٹے مسجد میں بیٹھنا بھاری لگتا ہے، لیکن فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے بھی کم لگتے ہیں۔ ایک کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے لوگ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جمعے کا خطبہ وقت سے تھوڑا زیادہ ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ باتیں ہیں کڑوی لیکن ہیں پتے کی۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ الحمدللہ کہیے اور خوش رہیے، آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہترین ہے۔ چند ارشادات باری تعالی۔ ہم کسی شخص کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو شرط فرما برداری یہ ہے کہ اسی پر بھروسہ رکھو۔ جو لوگوں کی رضامندی کے مقابلے میں ہماری ناراضگی خریدتا ہے، ہم اس کو انہی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مال اور اولاد دنیا کی چند روزہ زندگی کی رونق ہیں، اور نیک اعمال جن کا اثر دیر تک باقی رہنے والا ہے، تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور آئندہ توقعات کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر جاننی چاہیے تھی، جانی ہی نہیں۔ بے شک اللہ تو بڑا زبردست سب پر غالب ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے تنگ اور نپی تلی، مگر اکثر لوگ تقسیم رزق کی مصلحتوں سے واقف نہیں۔ مسلمانوں، ہم نے جو مال تم کو دے رکھا ہے، اس میں سے راہ خدا میں بھی خرچ کرتے رہا کرو، اس دن سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہو، اور اس وقت وہ کہنے لگے کہ کاش میرا پروردگار مجھ کو تھوڑی سی مہلت اور دیتا اور میں خیرات کرتا اور دوسرے نیک بندوں میں سے ایک نیک بندہ میں بھی ہوتا۔ جب تمہیں سلام کے ذریعے دعا دی جائے تو تم اس کے جواب میں بہتر دعا دو یا وہی کلمہ جواب میں کہہ دو۔ چند ارشادات نبویہ۔ 4 شخص مرفوع القلم ہیں: لڑکا جب تک بالغ نہ ہو، سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو، دیوانہ جب تک تندرست نہ ہو،
وہ بوڑھا جس کی عقل زیادتی عمر کی وجہ سے زائل ہو گئی ہو۔ جو شخص اجازت کے بغیر اپنے بھائی کے خط کو دیکھے گا وہ آگ کو دیکھے گا۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آپس میں سلام کا عام رواج کرو، محبت بڑھے گی۔ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور اس میں دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک مال کی حرص، دوسری لمبی عمر کی حرص۔ جو چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالی سے ڈرنا اور خوش خلقی ہے۔ دو پھوکے بھیڑیے جب بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اس قدر فساد برپا نہیں کرتے جس قدر انسان کی دولت و مرتبے کی حرص اس کے دین میں فساد ڈالتے ہیں۔ قیامت کے دن مومن کے اعمال کے ترازو میں کوئی چیز خوش خلقی سے زیادہ وزنی نہ ہوگی، اور اللہ تعالی بدگو بد زبان کو بہت برا سمجھتا ہے۔ زندگی کا ایک اہم ترین اصول بنا لیں، کبھی بھی اپنی صحت پر کمپرومائز نہ کریں۔ جان ہے تو جہان ہے۔ زندگی کے سارے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے۔ بے شمار لوگ اپنے کاروبار اور پیسے کے لیے اپنی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس طرح زندگی کے اصل حسن کو دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی صحت کو دل سے کم ترجیح نہ دیں۔ روزانہ ورزش یا واک ضرور کریں، اس سے آپ کا جسم چاق و چوبند رہتا ہے۔ بیمار وجود کے ساتھ بے شمار پیسے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑے پیسے مگر صحت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اگر کبھی صحت کی قدر محسوس نہ ہو رہی ہو تو کسی ہسپتال کا دورہ کریں، آپ کو زندگی اور صحت کی قدر خود بخود آ جائے گی۔ زوجین میں محبت کا ایک نبوی اصول۔ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیالے میں پانی پی رہی تھیں۔ آپ نے دور سے فرمایا، حمیرہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا۔ نام تو ان کا عائشہ تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی وجہ سے حمیرہ فرماتے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا محبت میں کوئی ایسا نام ضرور رکھے جو اسے بھی پسند ہو اور اسے بھی پسند ہو۔ ایسا نام محبت کی علامت بھی ہے اور سنت بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، حمیرہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے پیالہ حاضر خدمت کر دیا۔ جب آپ نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور پانی پینے لگے تو رک گئے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، حمیرہ تم نے کہاں سے لب لگا کر پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے یہاں سے پیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اسی جگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا۔ جب خاوند اپنی بیوی کو ایسی محبت دے گا تو بتائیے گھر کیوں آباد نہیں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص نماز جنازہ ادا کرے اور دفنانے کے لیے جنازے کے ساتھ قبرستان میں نہ جائے تو اسے 1 قیراط اجر ملتا ہے، اور اگر وہ دفنانے کے لیے بھی ساتھ جائے تو اسے 2 قیراط ثواب ملتا ہے۔ ان دونوں میں سے چھوٹا قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے،
اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ کتنی کفر اور بے ادبی کی بات ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخ کے گڑھے میں اتنی دور گر پڑتا ہے جتنا مغرب سے مشرق دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔